پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو آج آپ نے بات کی ہے سپریم کورٹ کی اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، تو یہی تو ہماری خواہش تھی، یہی تو ہماری جدوجہد تھی اتنے سالوں سے جو ہم کر رہے تھے، اور جس پہ مسلسل طنز کا نشانہ بھی بنتے ہیں اور ریاستی جبر کا نشانہ بھی بنتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک غلیظ ترین مہم شروع کی گئی ہے سوشل میڈیا پہ، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے جو آپ نے ابھی بتائی ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو جوڈیشری سے اور دوسرے اداروں سے بہتر مقام دینے کی کوشش کی، جو پارلیمنٹ کا حق بھی ہے۔ یہی تو ہم کہتے تھے آج جب انہوں نے کہا ہے کہ 5 ججز کی دانش پارلیمنٹ سے زیادہ نہیں ہے، تو میں ایک پاکستانی شہری کے طور پہ ان کو سلام پیش کرتا ہوں اس بات پر کہ انہوں نے آج اپنی عدلیہ کا جو کردار رہا ہے پچھلے 76 سال میں اس ملک میں، ماسوائے چند ایک ایکسیپشنز کے، آج انہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے اور انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے جس کے لیے وہ ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں۔ پھر اور ٹارگٹ کون ہے وہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں ٹارگٹ کون بنا رہے ہیں ان کو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جو ججز نے جو عدلیہ نے آج جو کردار شو کیا ہے، جو انہوں نے ایک آگے کا راستہ دکھایا ہے، 5 ججز کی دانش پارلیمنٹ سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ میری یہ گزارش اب 5 جرنیلوں اور 5 میڈیا پرسن سے بھی ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھیں، وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ پارلیمنٹ سے زیادہ ان کی دانش ہے یا وہ پارلیمنٹ سے زیادہ بہادر ہیں اور وہ ہر ایک کو تو جو مرضی گالی نکال سکتے ہیں، جو مرضی کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، ان کو کوئی تنقید نہیں کر سکتا۔ جب ہم ان 5 کے ٹولوں سے جان ہماری چھوٹ جائے گی نا، پھر ہم پارلیمنٹ کی بات آئے گی، اور پارلیمنٹ کی فکر اتنی نہ کریں۔ اگر یہ ادارے جو ہیں یہ اپنے آئینی کردار میں رہیں تو ان کی ساکھ اور ان کی طاقت اتنی بڑھ جائے گی کہ کسی پارلیمنٹ کے ریپرزینٹیٹو پرائم منسٹر کی جرت نہیں ہے کہ وہ فاشسٹ بن جائے۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں پہلے ہی۔ چلے پھر بھی اگر کوئی بنتا ہے نا، عوام خود نبٹ لیں گے اپنے نمائندوں سے اور اپنی پارلیمنٹ سے۔ ذہن سازی ہم کرتے ہیں اور مسلسل پارلیمنٹ کو اور سیاستدانوں کو گالی نکالتے ہیں۔ شکر ہے آج میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک ہم نے دن دیکھا اپنی زندگی میں کہ سپریم کورٹ کے لیول پہ اس بات کو ریئلائز کیا گیا، اور اس میں دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی بعض کیسز کی اور عمر عطا بندیال نے کس طرح آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ آج بھی جو بات ہوئی ہے سمیع الدین بلوچ کے کیس میں تاحیات نااہلی ہے، اور فیصل وابڈا کا کس نے کہا ہوگا کہ اس کو 5 سال کریں، اور عمر عطا بندیال نے چیف جسٹس کا کردار شو کیا ہے۔ ایسے چیف جسٹس کو آپ سمجھتے ہیں، یا جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں ان کو دانش کے پہاڑ سمجھوں، میں نہیں سمجھ سکتا۔ اور ہم اس وقت بھی کہتے تھے جب افتخار چودھری بھی تھا، ثاقب نثار بھی تھا اور عمر عطا بندیال بھی تھا کہ یہ رانگ نمبرز ہیں۔ اس طرح کی دوغلی قسم کی پالیسی ہے نا کہ سمیع اللہ بلوچ کے اس پہ اور فیصل وابڈا کے وقت اور ایک ہی جج صاحب وہ لکھ رہے ہیں کہ اب میں جاگ گیا ہوں۔ آرٹیکل 63(1) پہ بھی یہی انہوں نے کیا تھا۔ تو ابھی یہ ساری جو کنٹراڈکشنز ہیں یہ آج سپریم کورٹ نے کھول کے سامنے رکھ دی، اپنا احتساب خود کیا ہے۔ میڈیا پرسن اپنا احتساب کب کریں گے؟ ایک ایگزامپل چھوٹی سی دے دوں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو۔ ابھی میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں، میں اس لیے میڈیا کا کہہ رہا ہوں، میڈیا کیسے ذہن سازی کرتا ہے، میڈیا کی اپنی انڈوکٹرینیشن کتنی شدید ہوئی ہے جس سے سارے نظام کو خطرہ ہے۔ کل آپ نے جو سوال پوچھا، میں نے اس میں کہا کہ جو تائید کنندہ جو اتنے زیادہ کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، اس میں جو تائید کنندہ ہے وہ دوسرے حلقے سے ہے، قانون ہے کہ اسی حلقے سے ہو۔ اس میں میرے انتہائی قابل احترام اور معزز ساتھی زیغم خان صاحب نے کہا بعد میں میرے کہ وہ ویزا لگوانا چاہیے جو تائید کنندہ کو ہے۔ اب یہ جو باتیں اس طرح کی ٹی وی سے عام لوگوں کے ذہنوں اور کانوں میں جاتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں بے انصافی ہو رہی ہے، بے انصافی ہو رہی ہے۔ حالانکہ بے انصافی جو اور جس طرح تیزی سے انصاف مل رہا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ ایک قانون ہے، غلط ہے۔